خوشی کا اصل نام تو نہ جانے کیا تھا، مگر سب لوگ اسے اسی نام سے جانتے تھے۔ اس کا باپ اپنے دور کا مشہور عامل رہ چکا تھا۔ نہ جانے کتنے شریر جنات کو انہوں نے اپنے تابع کیا۔ خوشی بچپن ہی سے باپ کے ساتھ ساتھ رہتا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اسے اس کام میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ عمر کی منزلیں طے کرتا گیا، یہ کام اس کا جنون بن گیا۔ اپنے باپ سے سارے عملیات وہ سیکھ چکا تھا۔ پھر اس نے ایک طویل چلہ کشی کی، جس کی بدولت وہ اس کام میں اپنے باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل گیا۔ وہ ایک 26 سالہ خوش شکل نوجوان تھا، مگر عقیدت مندی کی وجہ سے لوگ اسے خوشی بابا کے نام سے پکارنے لگے تو اس کے باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ چھوٹی سی عمر میں خوشی کو وہ سب کچھ مل گیا جس کے لیے لوگ عمر بھر ریاضت کرتے ہیں اور پھر بھی اکثر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ خوشی اکثر صبح کے وقت نہر کنارے آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ جگہ اسے بے حد پسند تھی۔ ارد گرد لگے درخت، نہر کا ٹھنڈا پانی اور پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی۔ ایک دن وہ ایسے ہی اپنی سوچوں میں مگن وہاں بیٹھا تھا کہ اسے کسی لڑکی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، مگر دور تک اسے کوئی زیرو نظر نہیں آیا تو وہ حیران سا ہوا۔ تبھی پھر دوبارہ ہنسی کی آواز فضا میں گونجی۔ خوشی کو لگا جیسے کوئی جل ترنگ سا بج اٹھا ہو، مگر آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ اس نے درختوں کے پاس جا کر دیکھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید اس کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ اپنے شہر کا ایک مشہور و معروف عامل تھا۔ وہ بغیر مڑے چلتا رہا۔ بہت دیر تک اسے یہی محسوس ہوتا رہا کہ اس کے پیچھے کوئی اسی کے قدموں کے نشانوں پر چل رہا ہو۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر کی حدود میں داخل ہوا تو وہ جو بھی تھا باہر ہی سے پلٹ گیا۔ رات کو حسب معمول وہ اپنے مختلف کاموں میں مصروف تھا کہ اسے اچانک وہی ہنسی کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو وہی آواز تھی جو اسے صبح نہر کنارے سنائی دی تھی۔ وہ گھر سے باہر آ گیا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ سردیوں کا زرد اداس چاند بادلوں کی اوٹ میں کروٹیں لے رہا تھا۔ خوشی نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دور تک خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ تبھی ایک کتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک کالے رنگ کا قداور کتا تھا۔ اس کے نوکیلے دانت اس کے جبڑوں سے جھانک رہے تھے۔ خوشی وہیں رک گیا اور آنکھیں بند کی، پھر کچھ پڑھنے لگا۔ جب دوبارہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا تو وہ چاروں طرف سے کتوں کے نرغے میں گھر چکا تھا۔ وہاں ایک کے بجائے کئی کتے اکٹھے ہو چکے تھے جو اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ وہ کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے گرد حصار کھینچنے لگا۔ کتوں کے بڑھتے قدم وہیں رک گئے۔ تھوڑی دیر تک وہ خوشی کو گھورتے رہے، پھر سب دم ہلاتے ہوئے اس کے قدموں میں لوٹنے لگے۔ خوشی نے زمین سے مٹی اٹھا کر اس پر پھونک ماری تو وہ سب اپنی اصلی حالتوں میں نظر آنے لگے۔ اب وہاں دراز قد، گہری سیاہ رنگت اور ڈراؤنی شکلوں والے لوگ کھڑے تھے۔ خوشی نے ان سے وہاں آنے کا مقصد پوچھا، مگر وہ خاموش ہی رہے۔ خوشی نے انہیں جلا کر بھسم کرنے کی دھمکی بھی دی، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خوشی سمجھ گیا کہ یہ سب کٹ پتلیاں ہیں، اصل ڈور تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ خوشی نے انہیں وہاں سے جانے دیا۔ وہ سب پل بھر میں ہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو خوشی گھر کی طرف واپس پلٹ گیا۔ اگلے دن کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ویسے بھی آج جمعرات کا دن تھا جو اس کے لیے مصروفیات سے بھرپور ہوتا۔ آج وہ معمول سے زیادہ تھک چکا تھا۔ شام کا دھندلکا فضا میں پھیلنے لگا۔ خوشی خود کو تازہ دم کرنے کے لیے نہر کنارے آ گیا۔ نہر کے پاس خنکی بڑھ چکی تھی۔ اس نے کندھے سے شال اتار کر اپنے وجود پر لپیٹی اور درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سرد ہوا درختوں سے ٹکرا کر پتوں کو شاخوں سے جدا کر رہی تھی۔ خوشی آنکھیں بند کیے گہرے مراقبے میں گم ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے۔ تبھی ایک خوشبودار آنچل اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس کے قریب سے ایک لڑکی گزر کر نہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تھی۔ خوشی نے حیرانگی سے وہاں پھیلی ویرانی اور اندھیرے کو دیکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے وہاں بیٹھے نصف رات گزر چکی ہو۔ اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ سوئی 12 کے ہندسے پر رکی ہوئی تھی۔ اس وقت وہاں کسی صنف نازک کا ہونا غیر معمولی بات تھی۔ وہ لڑکی نہر کنارے پہنچ کر رک گئی۔ خوشی نے اسے آواز دی، اے لڑکی، کیا خودکشی کا ارادہ ہے؟ اس نے مڑ کر خوشی کی طرف دیکھا تو اس کی اٹھی نظر جھکنا بھول گئی۔ اس لڑکی کی آنکھیں نیلے پانیوں کا عکس لیے ہوئے تھی۔ کالے سیاہ بالوں کے بیچ چاند کی مانند دمکتا چہرہ،
سنگ مرمر سے تراشا ہوا اس کا دلکش وجود، خوشی کا دل برفیلے پہاڑوں کے نیچے دبے جوالا مکھی کی طرح پگھلنے لگا۔ اس لڑکی کے حسن جہاں سوز کو مزید دیکھنے کی تاب خوشی میں نہ تھی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تو وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ خودکشی نہیں، تمہارے قتل کا ارادہ لے کر آئی ہوں آدم زاد۔ اس نے درخت کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا جال خوشی کے اوپر آ گرا۔ وہ بری طرح اس جادوئی جال میں پھنس گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر لڑکی نے زور سے کہکا لگایا۔ خوشی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی ہنسی تھی جو صبح کے وقت نہر کے کنارے اس نے سنی تھی۔ خوشی سمجھ گیا کہ یہ اتنے دنوں سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ لڑکی کوئی انسان نہیں ہو سکتی تھی۔ خوشی نے اس سے یہاں آنے کی وجہ پوچھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی، بس اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ خوشی نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ اس کے آنے کا یہاں کیا مقصد ہے، وہ اس سے کیا چاہتی ہے، تو اس لڑکی نے ادھر ادھر گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اسے کسی سے خطرہ ہو۔ خوشی نے اسے تسلی دی کہ وہ بلا خوف و خطر اسے ہر بات بتا سکتی ہے۔ اس کے علم کے مطابق یہاں دور دور تک ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لڑکی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو خوشی جال سے آزاد ہو گیا۔ پھر وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اس کے پاس نہر کنارے ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس سے کچھ فاصلے پر ہی بیٹھی تھی۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ خوشی نے نہر کے پانی میں اس کا عکس دیکھا جو کہ بے حد خوفناک اور ڈراؤنا تھا، مگر اس کے سامنے وہ بڑی حسین لڑکی کی صورت میں بیٹھی تھی۔ خوشی نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ اسے یہاں کس نے بھیجا ہے، تو اس نے بتایا کہ کالی طاقتوں کے ماہر عامل تومان نے اسے یہاں بھیجا ہے تاکہ وہ اپنے جال میں پھنسا کر اس کی روحانی طاقتوں کو کمزور کر دے، اور پھر موقع ملتے ہی تومان اس کا خاتمہ کر دے گا۔ خوشی کی وجہ سے اس کا تمام کام ٹھپ ہو گیا تھا۔ لوگوں نے اس کے پاس آنا چھوڑ دیا اور اس کی قید میں جو جنات تھے جن سے وہ کام لیتا تھا وہ بھی ایک ایک کر کر اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، اور جاتے ہوئے اس کا بہت سا نقصان کر گئے۔ اس کا سارا خاندان تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے وہ خوشی کی جان کا دشمن بن بیٹھا اور اسے مارے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ جن زادی بھی انہی چند ایک قیدیوں میں سے تھی جسے اس نے اپنے پاس قید کیا ہوا تھا۔ جن زادی نے اسے بتایا کہ وہ کبھی بھی تومان کا کہا نہ مانتی، مگر وہ بے حد مجبور ہے کیونکہ اس کا پورا قبیلہ اس کی قید میں ہے جنہیں وہ مسلسل اذیتیں پہنچاتا رہتا ہے۔ وہ مجبور ہو کر خوشی کو لینے کے لیے آئی تھی تاکہ اسے تومان کے پاس لے جائے اور اپنے قبیلے کو آزاد کرا لے۔ اب خوشی کی مرضی تھی، وہ جیسے چاہے کرتا۔ خوشی کا تومان سے پہلے بھی 2 بار سامنا ہو چکا تھا۔ تومان کالی طاقتوں کا ماہر عامل تھا۔ خوشی سے پہلے اس شہر میں اسی کا ہی ڈنکا بولتا تھا، مگر جب سے خوشی نے روحانی عملیات کا کام شروع کیا تھا تو تومان اس کا دشمن بن بیٹھا۔ خوشی اس کی بات سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے جنزادی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ تومان کو راضی کر لے گا کہ اس کے قبیلے کو آزاد کر دے۔ اگر وہ نہ مانا، جنزادی نے پوچھا، تو خوشی نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ خوشی کا نیک جنات کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ تھا، وہ ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ جہاں تک ہوتا ایک دوسرے کا ساتھ دیتے۔ انہیں جنگل کے راستے پر چلتے ہوئے کافی ٹائم گزر گیا تھا۔ خوشی نے چلتے چلتے آسمان کی طرف دیکھا، چاند اپنی کئی منزلیں طے کر چکا تھا، رات کا شاید آخری پہر شروع ہو چکا تھا۔ پھر اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا، سوئیاں 12 کے ہندسے پر رک چکی تھی۔ وہ الجھن میں مبتلا ہو گیا، ایک بے نام سا خوف اسے اپنے اندر سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ وہ ایک درختوں سے گھرے کھنڈر نما مکان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ خوشی نے دیکھا سارے درخت سوکھے ٹن من تھے، ان میں نوکیلے کانٹے نکلے ہوئے تھے، جنگلی گھاس اور سرکنڈے چاروں طرف اگے ہوئے تھے۔ کچھ درختوں پر الو بیٹھے اپنی زرد آنکھوں سے اسے گھورے جا رہے تھے۔ فضا میں عجیب سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی، لگتا تھا کوئی جانور کئی دنوں سے مردہ پڑا ہو۔ خوشی ماحول کا جائزہ لینے میں اتنا مصروف تھا کہ جن ذاتی کم وہاں سے غائب ہوئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ وہ ایک ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے۔ تبھی الو کی کرہ آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، کان کا ٹوٹا ہوا برسوں پرانا لکڑی کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گیا۔ سامنے بڑا سا صحن پیپل کے درخت کے پتوں سے اٹا ہوا تھا۔ صحن میں کتار در کتار کئی کمرے بنے تھے جن پر بھاری لوہے کے تالے لگے ہوئے تھے۔ ایک ڈیوڑی میں اسے روشنی دکھائی دی، وہ اس طرف آ گیا۔ جنزادی شاید تومان کے خوف سے غائب ہو گئی تھی۔ ڈیوڑی میں ایک انگیٹھی میں کوئلے دہک رہے تھے، لبان اور عطر کی ملی جلی خوشبو خوشی کے حواسوں پر چھا گئی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار تھامی۔ یہ خوشبو اس کے پاس موجود طاقتوں کی پسندیدہ کمزوری تھی۔
اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کئی کالی پرچھائیاں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ تبھی فضا میں ایک پھنکار گونجی۔ خوشی نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا جس کی آنکھوں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی، اپنا بڑا سا منہ کھولے اسے نگلنے کو بےتاب تھا۔ خوشی نے خود کو سنبھالا اور کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ 12 کے حصے سے سوئیاں حرکت کرتے ہوئے آگے کی طرف سرک رہی تھی۔ ٹھہرا ہوا وقت چل پڑا تھا۔ اس نے کچھ پڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی اور جب دوبارہ کھولی تو وہ وہیں نہر کنارے جنزادی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے نہر کے پانی میں جنزادی کا عکس دوبارہ دیکھا۔ اژدھے کی آگ کی طرح انگاروں سی آنکھیں، بڑا سا کھلا منہ جن سے لمبے نوکیلے دانت باہر جھانک رہے تھے، جھاڑ کی طرح بال جن میں کیڑے رینگ رہے تھے، تیز دھار ناخن۔ یہ تو تومان تھا جو جنزادی کے بھیس میں اسے یہاں مارنے آیا تھا۔ خوشی وقت کے چکر سے باہر نکل آیا۔ حقیقت اس پر عیاں ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ وہ اس مکان سے زندہ سلامت واپس آ گیا۔ اس کے گرد بندھا تومان کا طاغوتی جال ٹوٹ گیا تھا۔ اب تومان کو بھی جنزادی کے بھیس کی ضرورت نہیں تھی۔ خوشی کو پانی میں دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ خوشی اسے پہچان چکا ہے۔ اس نے خوشی کے سامنے کھڑا ہو کر اس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ خوشی نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کیا اور کچھ پڑھنے لگا۔ پھر اس نے تومان کی طرف پھونک ماری تو تومان کے گرد پڑے پتھر حرکت میں آئے اور چاروں طرف سے اس کے گرد گول دائرے کی شکل اختیار کر لی۔ آدھے سے زیادہ تومان کا جسم پتھروں کے پیچھے چھپ گیا، مگر تومان پھر بھی باز نہ آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا تو خوشی کو اپنے پیچھے اژدھے کی پھنکار سنائی دی، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا اور جیب سے سفید دانوں والی تسبیح نکال کر ہوا میں اچھالی۔ سفید تسبیح ہوا میں جیسے کہیں گم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک بڑا سفید کبوتر نمودار ہوا اور خوشی کے پیچھے پھنکارتے اژدھے کے اوپر جھپٹا۔ اژدھے کو کبوتر سے اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ کبوتر کی نوکیلی چونچ اور پنجے اس کے لیے تلوار سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی آنکھیں اور سر خون سے آلودہ ہو گئی۔ وہ جان بچا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر اس کی طاقت تومان کے پاس تھی، ورنہ ڈھال سے ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب سفید کبوتر اژدھے کو چھوڑ کر تومان کے اوپر گھومنے لگا۔ تومان کے پاؤں جیسے زمین میں گڑ سے گئے۔ وہ ان پتھروں کو پھلانگ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر بے بس ہو کر رہ گیا۔ سفید کبوتر کے پروں کی پڑپڑاہٹ سے اس کے کان پھٹنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا وہاں ایک نہیں بلکہ کئی کبوتروں کے غول اکٹھے ہو چکے ہیں جو اسے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ خوشی مسلسل ایک پتھر پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ پھر وہ اٹھا۔ اس نے زمین پر پڑے اژدھے پر پھونک ماری۔ اژدھے کا جسم یکدم آگ میں جلنے لگا۔ اژدھے کو آگ لگتا دیکھ کر تومان خوفناک آواز میں چیخیں مارنے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ اتنے سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوا آخری اکلوتا کالی طاقتوں کا سہارا بھی ختم ہو گیا۔ خوشی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو کبوتر تومان کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ تومان اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ سفید کبوتر کے دیے گئے گھاؤ سے وہ بچ نہیں سکا۔ صبح کا سنہرا پر نور اجالا چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ خوشی نے واپس گھر کی راہ لی جہاں سب اس کی واپسی کے منتظر تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔